گناہ حائلن میرا اللہ مظلوم کربلا دا واسطے معاف فرما، درگزر فرما، اور موت تو پہلے یوسف سیدہ دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم دعاواں دی منظوری واسطے صلوات باواز بلند اول تو آخر سارے سبحان اللہم۔ بادشاہ فرمیندن ساڑھے تے درود پڑھو تاکہ تواڈے گناہ معاف ہو جاویں، بلند آواز نال صلوات محمد والا اللہ صلی اللہ۔ ایک صلوات اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وسط عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام تے ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریے۔ عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری اس سلسلے دیا چوتھی مجلس الحمدللہ کہ زندگی یہ پھر ایک اور دن امام حسین علیہ السلام دے وسیلے نال نصیب ہویا۔ آج دی مجلس منصوب ہے باب الحوائج، عقیل دا چن، عباس دا ویر، حسین دا سفیر، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دا، چونکہ بادشاہ دی مجلس ہے اور میری مرضی ہے کہ اس شہنشاہ پاک دی عزت تے دو چار جملے فضیلت دے تاکہ مکمل مجلس اس بادشاہ دی جو باب الحوائج حاجتاں دا دروازہ ہے، یاد رکھے آئے 5 باب الحوائج ان 5۔ پہلے باب الحوائج دا تعارف کراواں ماشاءاللہ پہلے سرشار بیٹھے ہو ولایت دے عظیم موضوع وچ، تو پہلے باب الحوائج دا نام ہے علی۔ کل حاجتاں دا دروازہ جتے کسی نو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ دوسرے باب الحوائج دا نام بھی کمال سبحان اللہ، دوسرے باب الحوائج دا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اور یاد رکھنا تیسرے باب الحوائج والی کاظمین، والی خراسان دا بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور یاد رکھے آئے جوانوں ان 5 باب الحوائجاں وچ ایک باب الحوائج مستور ہے جس دا نام ام البنین ہے، اور 5ویں باب الحوائج دا نام مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ ہر کتاب نو جدو انسان کھولدا ہے تو اس دے پہلے صفحے تے اس دا مقدمہ درج ہوندا ہے جس وچ پوری کتاب دا نچوڑ لکھیا ہوندا ہے۔ مقدمہ پڑھ لوے تے کتاب دی سمجھ بندے نو لگ جاندی ہے بے کتاب وچ لکھیا ہویا کی ہے۔ یاد رکھے چکوالا لیو کربلا دے مقدمے دا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 15 ماہ رمضان نو مکہ دی سرزمین تے اے فیصلہ کیتا، 2-4 منٹ دی بات ہے اس نو سماعت فرماؤ، کہ کوفہ دے لا تعداد خط آ گئے تو میری مرضی ہے میں اپنا سفیر بھیجاں کوفے
اور میں اپنی صف چوں جماعت فوج چوں کسے نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجاں جڑا پورے کوفہ دے حالات دا جائزہ لوے اور پھر میرے تک وہ خط ارسال کرے اور پھر اس دے جواب وچ میں فیصلہ کراں کہ کوفے جانا ہے یا نہیں جانا۔ خبر اصحاب امام حسین علیہ السلام وچ پہنچی تو ایک دفعہ سارے بے قرار ہو گئے کہ پتہ نہیں اے اعزاز اے فضیلت حسین ابن علی دا سفیر ہونا اے کس دے حصے چاندی ہے۔ جوانوں بازے نے رکھنا اے جیڑے بھی امام حسین علیہ السلام نل ٹر پے ان مدینہ منورہ چوں، چاہے وہ قریش چوہن، چاہے وہ بنو ہاشم چوہن، چاہے وہ مولا علی دے پترن، چاہے قبیلہ ابو ذر دے لوگ ہن، چاہے مولا علی دے نانکیاں دے قبیلہ بنی اسد دے جوان ہن۔ زیادہ دو گروہ امام حسین نال، ایک مولا علی بادشاہ دے نانکے قبیلہ بنو اسد دے لوگ امام حسین علیہ السلام نال ہن، اور قبیلہ ابو ذر دے لوگ امام حسین علیہ السلام دے نال ہن۔ یاد رکھے جتنے میں حسین ابن علی نال ٹرے ہن نا انہاں موت میٹر نہیں کر دی، اے موت نو مار کے نکلے ہن۔ غور نہیں کیتا تساں؟ سمجھو میں کی آکھ رہے ہیں جوان، میرا مضمون تو نہیں نہ پڑھنا شہادت دا، کربلا دسنی بھی حالات واقعات کیسے ان، کس ماحول اینا اسلام نو کس مقام تے بلندی دا اے مظاہرہ کیتا ہے محمد و آل محمد نے۔ اور یاد رکھنا جوانوں ہن ہر کوئی موت کان تو سارے تیار، سارے نے پتہ ہے حسین دا رستہ شہادت دا رستہ ہے، جس دا ہر منزل تے خود سید الشہداء نے اعلان کیتا ہے کوئی اگر مال دنیا واسطے میرے نال ہے تو واپس چلا جاوے۔ شب عاشور زندگی دی آخری شب تک چراغ بجھا بجھا کے کی عدل ہے، کی عدالت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کسی نے بھی یہ نہیں آکھیا بھی مال دنیا ہے یا دنیا فرمائے نہیں، اسلام دی بقا دی جنگے حسین ابن علی لڑن جا رہی ہے، تلواراں دا رستہ ہے، تیراں دا رستہ ہے، سر کٹان دا رستہ ہے، بقا ہمیشہ دیئے۔ جیڑا میرے نال شہادت دے درجہ تے فائد ہو سی بقا ہمیشہ دی اس دے حصے دیئے، لیکن زر دولت دنیا دا رستہ نہیں ہے، دین دا رستہ ہے، بقا دا رستہ ہے۔ تو جتنے نال ٹرے آن وہ موت من کے ٹرے آن، ہون کی کرنا آئی قرب امام حسین علیہ السلام حاصل کرنا، تو سارے دی مرضی آئی کہ مولا سن کوفہ بھیجن، جنہاں دی نظر اجے کربلا تک نہیں جا رہی، سارے دی مرضی آئی کہ اگر سن مولا کوفہ شجاعان کربلا کتاب دا کدی مطالعہ کرو جوانوں، سارے دی مرضی آئی کہ سارے تو پہلے کسی نہ کسی طریقے میں کسی مشن اچ کم آ جاواں، کوئی کم میرے ذمہ حسین ابن علی لاون، میں حسین ابن علی پیچھے سیر لا دیواں یا لہا دیواں، سارے دی مرضی آئی۔ تو سارے صف بستہ امام حسین علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام دی امامت علی نظر ٹردی ٹردی مسلم دے چہرے تے رک گئی۔ امام حسین دا انتخاب ہے، امام کائنات دا انتخاب ہے، صاحب الزمان دا انتخاب ہے، تو مولا فرمایا مسلم تسا کوفے جانا ہے۔ دعا بھی شارٹ اس وجہ تو منگی ہے تاکہ میں کچھ آکھ سکاں، سرکار مسلم تے کچھ بول سکاں جو بولنا چاہیے دے آج دی مجلس سے۔ ایویں نہیں ہوئے بے خط لکھ کے دے دیتا تے مسلم سرکار گھوڑے تے چڑھ کے کوفے آگے تے شاہ، انج نہیں ہویا۔ پہلے تو یہی بڑی بڑی گل ہے کہ حسین چندے کے سنیں، چونکہ یاد رکھا ہے مسلم اس مقام نو پا کے 72 وچوں بھی منفرد عظمت حاصل کیتی ہے۔ یاد رکھا ہے حسین دا سفیر ہونا کوئی عام بات نہیں، حسین اللہ دا سفیر ہے، مسلم حسین دا سفیر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری قوم نو میں کی آکھ رہے ہیں؟ یار امام حسین علیہ السلام دا عزادار صدوا کے ایڈا ناز ہے، امام حسین علیہ السلام دا ماتمی صدوا کے اتنا ناز ہے،
امام حسین علیہ السلام دا مدح خان صدوا کے اتنا ناز ہے تو سفیر حسین ہونا مسلم میرا سفیر بن کے تسا کوفے جانا ہے تے ہاتھ بن کے پیا دن اتھاؤں ٹر جاواں فرمیندن جڑے لا تعداد خط آ گئے مسلم ہانی بن عروہ نو خط دینا ہے اور اس خط وچ میں مسلم تیرا تعارف بھی لکھ رہے ہاں ہانی بن عروہ تواڈے انتظار وچ ہوسی جڑے لا تعداد کوفہ والے نے خط بھیجن کہ حسین ابن علی اگر تسی مکہ چھوڑن دا ارادہ کرو تا کسے پاسے نہ جوے آئے تسی کوفہ تشریف لے آؤ اسی سارے امتی تواڈے نانا دے تواڈے نال ہاں تواڈے شیعہ تواڈا رستہ ویکھ رہے نے انتظار وچ کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں اسی تواڈے واسطے سر دھڑ دی بازی لا دیسائیں تو حسین علیہ السلام نے خطوط دے جواب وچ ایک مکمل خط لکھیا اور جدو خط مکمل لکھ رہا اور مسلم دا انتخاب ہو گیا کہ مسلم سفیر حسین بن کے کوفہ جانا ہے تو سرکار مسلم دے تعارف وچ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ لکھیا اور میں یقین نہ لاگ سکتا کہ آج دی مجلس نو جڑا سمجھ کے آیا ہے کہ سرکار مسلم دے نام دی مجلس ہے اے جملہ اگر پہنچ گیا اس تے سارا سفر پورا ہو جاسی چونکہ حسین دس رہے مسلم کیا ہے میں کی دسنا ہے مسلم کیا ہے جس دا سفیر ہے اس سے تو پوچھئے کہ مسلم کیا ہے اگر یہ پہنچ گیا باقی ساری مجلس اضافے سن سو حسین علیہ السلام نے ہانی بن عروہ لے پاس خط لکھیا اور سطر لکھی قد ارسلت علیکم سارے شرکت کرنا بھئی باب الہوائی دا جملہ ہے قد ارسلت علیکم جس کو تمہاری جانب ارسال کر رہا ہوں بھیج رہا ہوں افضل اہل بیتی یہ میری اہل بیت میں افضل ہے مجمع دا کام نہیں اتھے بولنا قوم چپ نہیں رہ سکتی بے بہانہ راہ دری اگر اسی کسی دربار تے جاویے اور صاحب مزار دی طاقت دا اندازہ ہی نہ ہوئے تو منگن دا کوئی معیار قائم نہیں ہو سکتا کسی دی پہنچ دا پتہ ہی نہ ہوئے تو اس نو بندہ کام آکھن دا معیار قائم نہیں کر سکتا کام اس نو آکھ دا بندہ جڑا کرا سکتا ہوئے تو سمجھو کہ مسلم نے عقیل جس شہنشاہ پاک دی مجلس ہے کس عظمت دے مالکن افضل اہل بیتی ہون اس سچ میں کتنی وضاحت کراں اور کتنی وضاحت منگدا ہے جملہ کہ اس اہل بیت چو مسلم افضل ہے جس سچ پتہ نہیں کیڑا کیڑا شاہکار رہندا ہے جتے سید الساجدین جیسا عابد ہوئے جتے علی بادشاہ دے اپنے 8 پتروں میں جتے اکبر جوان جیسا شہزادہ ہوئے امیر قاسم میں جتے لا تعداد ہاشمی جو افضل اہل بیتی شہادت مولا دی تو آڑے سارے اندے ذہن اچھے اور ابن زیاد نال جیڑا میرے بادشاہ دا تقرار ہوئے مباحثہ ہوئے وہ بھی تو آڑے ذہن اچھے مسلم ابن عقیل دا کہ سارے کوفہ مسلم نو جھکان دی کوشش کی تھی تو مسلم جھکیا نہیں اساں ویکھیا 9 ذوالحج تو بعد حسین 15 رمضان نو خط دے اگلے پاسے سطر لکھیے افضل اہل بیتی و سکتی یہ میری اہل بیت میں سے افضل ہے اور یہ حسین کا اعتماد ہے صاحب الزمان اعتماد دی بات کر رہے ہیں جوانوں جس تے صاحب الزمان اعتماد کرے دین بچامن واسطے جس تے اللہ اعتماد کرے ان حسین آدن اور جس تے حسین اعتماد کرے خود مولد اپنا جملہ وسقتی اور یہ میرا اعتماد ہے سرکار مسلم گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑا دوڑایا ہانی بن عروہ دے گھر پہنچے بڑا شاندار استقبال ہوئے مسلم بن اوسجا 90 سالان دے صحابی ہیں حبیب ابن مظاہر الاسدی سلیمان بن سرد خزائی ان سارے نے مل کے استقبال کیتا اور خبریں پہنچ رہی ہیں کہ آج یا کل کسی بھی وقت ابن مرجانہ ابن زیاد لانتی کسی بھی وقت اس دے آرڈر گورنری دے ہو چکن تو کسی بھی وقت تو دارالامارہ نو اپنے قبضے چلے سکتا ہے تو اس دے آن تو پہلے مسلم فرمایا کہ کوفہ دی مسجد دے وچ مسلمانہ اکٹھا کرو میں حسین ابن علی دا سفیر بن کے آیا تو میں انہاں دے درمیان پیغام حسین ابن علی دا پہنچانا چاہنا میڈیا تا ہی نہیں
ٹیکنالوجی دا تو زمانہ نہیں، تو منشور دسنا آئی نا کہ حسین کی چاندن اور یزید الاعلان کی چاند ہے. تو حسین علیہ السلام نے خطیب سفیر بنا کے مسلم بن عقیل نو بھیجیا، اور تاریخ آ دیئے کہ 30,000 دا رش 30,000 بندہ مسجد کوفہ وچ حضرت مسلم بن عقیل دا خطبہ اور وہ پیغام سنن آیا جڑا دین واسطے مسلم بن عقیل کوفہ آیا. کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، سر نال سر بندے نال بندہ. مسلم بن عقیل واسطے ممبر لایا گیا، ممبر دے سجے پاسے جان نثار کھلو گئے ہانی بن عروہ، مسلم بن عقیل اور سلمان بن سرد خزائی، حبیب بن مظاہر اور انہاں دے قبائل دے لوگ. ہانی بن عروہ دا قبیلہ سارے تو وڈا قبیلہ ہے، اور ہانی دے دل لے چلی دے ولایت ہے. مسلم بن عقیل یاد رکھا ہے تخت دیاں سیڑھیاں چڑھدے چڑھدے ممبر تے تشریف فرما ہوئے. 30,000 دی آنکھ حسین دے شیر نے آنکھ پائی. اور یاد رکھنا میرا اس مقام تے یہ جملے ادا کرنا بڑا آسان ہے، چونکہ میں نے یقین ہے شیعہ دا مجمع اہل سنت دا مجمع، میں جس دا ذکر سنن آیا بیٹھا، تسی اس دا ذکر سہامن آئے بیٹھے ہو، جو ذکر کر رہے ہو تسی قبول کر رہے ہو، کسی دی جرت نہیں ذکر تے اعتراض کرے، چونکہ اطمینان سارے اپنے. مسلم اوتھے حسین پڑھنا ہے جتھے ادھے یزید دے طرفدار ہیں. جرت و سلام کر دے جاؤ نا جوانوں. ہن اپنی داد پیچھے میں قوم دا حق رکھ جاواں تو میرا دل اس انصاف نو نہیں مندا، لیکن اگر بات پہنچ گئی ہے تو بس میرا سفر پورا ہو گیا. تو اوتھے جتھے ابن زیاد دے پروٹوکول واسطے بندے تیار ہیں، جتھے یزید دی فوج دیاں بھرتیاں کھل چکی ہیں اور اعلان ہو گیا کہ کسی بھی مقام تے یزید اور حسین ابن علی دی فوج دا سامنا ہو سکتا ہے، تو وچ اپنے بھی ہیں تو پرائے بھی ہیں. مسلم بن عقیل تخت آئے اور پہلا جملہ آکھیا دارین قربان کر دے ماں اس خطیب دی عزت تے. ہر اکھ ویکھ رہی ہے کہ مسلم حسین دا سفیر بن کے اکھ دے کیین پہنچانا حسین ہے. پہلا جملہ فرمایا 30,000 دی اکھ چھک پا کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہی. سرکار مسلم فرمایا کوفہ والو حمد اس اللہ دا جس محمد اور علی نو خلق کیتا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے. میں یار بلند کرو سنن دا جوانوں تھوڑا. دلیلا لذاتہی جس نے محمد اور علی نو خلق کیتا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے. سرکار مسلم فرمایا کوفہ والو تسی جان دیو وقان سید الاکبر محمد